السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی شخص کی اہمیت ہے تو وہ قاتل، ڈکیت، چور، اشتہاری، مفرور، عدالتوں کو دھوکہ دینے والا، عدالتوں کو مطلوب شخص، جتنا بڑا مطلوب ہوگا وہ پاکستان میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، اس کے آگے گاڑیاں، اس کے پیچھے گاڑیاں، اور یہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ ایک شخص جو لندن یاترا کر کے آیا ہے واپس، ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے، ایک شخص جس کے اوپر سزائیں چل رہی ہیں اور جو سزا کے دوران 50 روپے کے اسٹامپ سے چلا گیا عدالت کو لولی پاپ دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، آج اور کل کے دن میں نے اس شخص کو اتنے وی آئی پی پروٹوکولز میں دیکھا ہے کہ 26 گاڑیاں آگے تھیں اور کچھ گاڑیاں پیچھے تھیں۔ جب وہ شخص مری گیا اور مری جہاں پر گیا وہاں پر میں نے ان گاڑیوں کی قطار دیکھی، ان گاڑیوں میں زیادہ تر موسٹلی یعنی کہ اگر 26-27 گاڑیاں تھیں تو اس میں سے صرف اور صرف 3-4 چھوڑ کے باقی ساری سرکاری پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں۔ اب ایک چور، ڈکیت، مفرور، سلگش، ڈسانیسٹ، نائل، یہ جتنا بھی اس کی خوبیاں ابھی جو ہیں تو ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ جب کلیئر ہو جائے گا، ڈرائی کلیننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو پھر ہم وہ جو نئے ٹائٹل ملیں گے وہ بھی اس کے بیان کریں گے۔ ابھی تک جو ٹائٹل عدالتوں کی طرف سے اسے ملے ہوئے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں۔ اس شخص کو 22ویں گریڈ، 20ویں گریڈ، 17ویں گریڈ، نیلی بتی والی گاڑیاں، پیلی بتی والی گاڑیاں، پولیس کے ڈالے، ویگو ڈالے، آئی بی کی گاڑیاں، انٹیلیجنس کی گاڑیاں، اس کے علاوہ رینجر کی گاڑیاں، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی کی گاڑیاں، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اور وہ بیچ میں کون ہے؟ مجرم ہے۔ کون کا مجرم؟ پاکستان کی عدالتوں کا مطلوب، پاکستان کی عدالتوں میں سزا یافتہ اور اشتہاری۔ اس شخص کو یہ سرکاری نظام، یہ نظام ریاست اس کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ یار وہ جو بکری چور ہیں، وہ جوتی چور، وہ جو سائیکل چور، وہ مرغی چور، ان کو کیوں پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے؟ ان کو عدالتوں میں سے اتنی لمبی لمبی سزائیں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا انصاف کا جو آپ نے حلف اٹھایا ہے وہ اس کا کوئی مطلب کہ اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ آج میں بالکل دنگ رہ گیا کہ نہ کوئی جج بیمار ہوا، نہ کوئی وکیل بیمار ہوا، نہ کوئی عدالت بند ہوئی، ٹائم پہ چل رہی ہے، اور جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ احتساب عدالت کے پیش ہوتے ہیں، خود نواز شریف صاحب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کا اشتہاری مفرور والا ٹائٹل ریز کر دیا جاتا ہے، وہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ احتساب عدالت نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ان کی جو عبوری ضمانت تھی اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، منسوخ کر کے اوریجنل ضمانت دے دی ہے 10 لاکھ مچلقوں کے عوض۔ اوریجنل ضمانت اس کو دے دی گئی ہے ایک چور کو، نواز شریف صاحب کو، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب نے ایک اور درخواست جمع کروائی تھی کہ مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے، تو جج محمد بشیر صاحب نے یہاں پر تھوڑی سی لچک نہ کھاتے ہوئے کہا کہ نہیں جی، ابھی آپ پر فرد جرم عائد ہونی ہے، ابھی آپ کے کیس کو ڈیٹیل سے دیکھا جانا ہے، اس کے بعد آپ کو حاضری سے استثناء کی درخواست کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، ابھی فی الحال نہیں سوچا جا سکتا۔ اور احتساب عدالت نے اشتہاری مفرور اس کا جتنا ٹائٹل تھا اس کو ریز کر دیا، کلین کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے کہ ڈرائی کلیننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ اب عمل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ڈال دیا گیا، ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دوبارہ یاد کرا دوں، کیونکہ ہماری قوم بھول جاتی ہے کہ اس ٹائم
چیئرمین نیب جو ہے وہ جنرل احمد نذیر صاحب ہیں. آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے یہ نام کیوں لیا ہے، کیونکہ جو ڈرائی کلین کرنے والے ہیں وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں، اور طاقتور لوگ تو پھر آپ سمجھتے ہی ہیں. تو اس ٹائم نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. ابھی سماعت جاری ہے. جسٹس حسن گل اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں. العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس جو ہے اس کی کیس کی سماعت جاری ہے. اس میں جو دلائل ہیں وہ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں دلائل دے رہا ہوں، اور جو اپیلیں ہیں، جو اپیلوں کی درخواستیں ہیں، جو ہماری اپیلیں مسترد ہوئی تھیں، ان کو بحال کیا جائے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ پہلے یہ دلائل سے ثابت کریں اور اس بات پہ ہمیں مطمئن کریں، کنونس کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اشتہاری کیوں ہوا، وہ بھاگا کیوں. تو اس کے اوپر دلائل شروع ہیں، وہ انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے تو میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر سے کتنا بڑا ریلیف دیا جاتا ہے. ریلیف تو دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جتنے پروٹوکول دیے جا چکے ہیں، نہ وزیر اعظم جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ کیوں سی سی پی او لاہور، کیوں ڈپٹی کمشنر لاہور، کیوں کمشنر لاہور، کیوں سرکاری آئی بی کی گاڑیاں آگے پیچھے پروٹوکول میں ایک چور کے سامنے جاتی رہیں، اور کیوں اس کو سلوٹ کیے گئے. نہیں دیا گیا جواب، بالکل نہیں دیا گیا. اور کوئی شخص جو ایمان کی رتی برابر بھی رکھتا ہے اپنے دل میں، تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اپنے ایمان کے مطابق جو جواب دینا ہے وہ سخت جواب ہے اور وہ کسی کو برداشت نہیں ہونا ہے. تو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے ریلیف جو دیا کمال کا دیا. نواز شریف صاحب کی سزا سسپینڈ کر دی گئی. یہ کون سی نئی عدالت لگی ہوئی ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ ایک نگران چیف منسٹر ایک مجرم کی سزا سسپینڈ کر رہا ہے، اور کمال کی بات ہے کہ عدالتیں خاموش ہیں، نظام عدل خاموش ہے. اس کے اوپر اب کیا کہا جا سکتا؟ مجھے تو خود اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بالکل اتنے گر گئے ہیں کہ اس طرح سے ایک مجرم کے آگے لیٹ چکے ہیں، بچ چکے ہیں کہ بس جو بھی ہے آقا آپ کے آگے ہیں، آپ وہی آقا ہیں آپ کے. تو یہ سارا طاقتور کی مرضی سے ہوا ہے. اگر کوئی پروٹوکول دیا گیا، اگر سی سی پی او لاہور، ڈپٹی کمشنر یہ سارے سلوٹ کرتے ہیں ایک چور کو، اگر عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی اسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر التواء بہت سی درخواستیں پڑی جن کے اوپر یہ بندہ اپنی تشریف ٹکا کے بیٹھا ہے، نہ کوئی بینچ بنا رہا ہے اور نہ ہی ان درخواستوں کو کسی منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے، کسی پاسے نہیں کر رہا تاکہ یہ کسی اوپر والی عدالت میں بھی نہ جا سکیں. تو عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے بھی آج ایک درخواست دی گئی تھی کہ جو جیل کا ٹرائل ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، روکا جائے. تو اس پوری کی پوری درخواست کو اڑا کے رکھ دیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے. اور جسٹس حسن گل اورنگزیب یہی وہ دو شخص ہیں جو دوبارہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی سماعت کر رہے تھے. تو جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ابھی عبوری کوئی ریلیف بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے اور ابھی سماعت جاری ہے العزیزیہ اور ایمن فیلڈ میں. آپ دیکھیے گا کیونکہ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر بھی اس کے بھی پڑخچے اڑاؤں گا ایک بار. لیکن پکا ریلیف ہے، ڈن ہے، کوئی جیل نہیں ہے، کیونکہ طاقتور نے ٹل لگا لیا ہے. نواز شریف صاحب کی منتیں تک کر دیں کہ آپ ایک بار جیل میں جائیں تاکہ عدلیہ کی ساخت بحال ہو جائے، تاکہ نظام عدل کی ساخت بحال ہو جائے، تاکہ ہمارے اوپر جو باتیں اٹھ رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جیل جانے والا، یہ تمہیں کس نے بتایا، مجھے اقتدار دو ورنہ طوفان آئے گا، جیل جانے والی باتیں مت کرو. دوسرا جو کل کی جو اپڈیٹ ہے میں ابھی شیئر کرنے چاہتا ہوں، کل نہیں کر پایا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طاقتور کا کھڑاک نکال کے رکھ دیا. کل 5 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں کے خلاف بنایا گیا بینچ،
اس درخواست کے اوپر بنایا گیا بینچ سماعت کرتا ہے اور ایک شارٹ آرڈر جاری کرتا ہے جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اس کے ساتھ تھے جسٹس منیب اختر صاحب، ان کے ساتھ تھے جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ۔ ان لوگوں نے اس بینچ کو کیا کہتے ہیں، اس کی عزت توقیر رکھتے ہوئے وہ جو فوجی عدالتیں تھیں جن کے اوپر نون لیگ بڑی انجوائے کرنا چاہتی تھی اور طاقتور اپنا پورا غصہ نکالنا چاہتا تھا اور بلڈوز کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اور ان کے کارکنان کو، اس کا کھڑاک نکال کے رکھ دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ 4-1 کی تناسب سے فیصلہ آتا ہے، تمام کا تمام فوجی عدالتوں کو کالعدم کرا دیا جاتا ہے، تمام ٹرائل جو ہو چکے ہیں ان کو کالعدم کرا دیا جاتا ہے، اور جتنے ٹرائل ہیں وہ اب لوور جوڈیشری میں ضلعی عدالتوں میں فوجداری مقدمات چلائے جائیں گے اور وہاں پر ملزمان اور مجرمان کو پیش کیا جائے گا، یہ کہنا تھا۔ اور 5 رکنی بینچ 4-1 کے تناسب سے یعنی کہ اکثریت سے یہ فیصلہ آتا ہے۔ یحییٰ خان افریدی صاحب اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں، وہ اپنا نوٹ جاری کریں گے، اختلافی جو نوٹ بھی ہے ان کا، اور وہ اپنا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں اس نوٹ کو جاری کر دیں گے۔ تو یہ جو طاقتور لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بھی ہمارے شکنجے میں آ جائیں گے ڈائریکٹلی، کیونکہ ابھی تو انڈائریکٹلی ہیں، عدالتیں ان کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کر کے بیٹھی ہیں، عدالتوں کے آگے وہ اس ٹائم پیش ہو رہے ہیں، تو یہ چاہتے تھے طاقتور کہ عمران خان صاحب ہماری عدالتوں میں آئیں، ہمارے جرنیلوں کے سامنے پیش ہوں، ہمارے بریگیڈیئرز کے سامنے پیش ہوں، ہمارے وہ وکیل جو کیپٹن میجر ہوں گے وہ ان کا کھڑاک نکالیں گے، لیکن اپنا کھڑاک خود نکلوا بیٹھے اور فوجی عدالتوں کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ فوجی عدالتوں کو سسپینڈ کرنے والا جو یہ فیصلہ ہے یہ عدالت کا کتنا مانا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کی طرح اگر اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 16 میں ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھی گئی، ان کو جوتے کی نوک پہ اڑایا گیا ہے، کسی نے پارلیمنٹ سے اڑایا ہے، کسی نے ایوان صدر سے اڑایا ہے، کسی نے طاقتور سیٹ اپ سے اڑایا ہے، کسی نے الیکشن کمیشن سے اڑایا ہے، اڑا کے رکھا ہے، چھوڑا نہیں ہے اور مانا نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس فیصلے کو کتنا تسلیم کیا جائے گا اور کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، کیا ان لوگوں کو نکالا جائے گا اور باقی جیلوں میں بھیجا جائے گا اور عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جو 107 سے 8 لوگ 9 مئی کے مقدمات میں پکڑے ہوئے ہیں پاکستان آئی بی نے، پاکستان آرمی کی آئی بی نے، اور ان کو کب ریلیز دیا جائے گا یا کیسے عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نون لیگ کو بڑا جھٹکا لگا اس فیصلے سے، کیونکہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ مکمل طریقے سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بلڈوز ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہی۔ ابھی تک عدالتوں میں کچھ ایسے ایماندار ججز بیٹھے ہیں جو کنٹرولڈ نہیں ہو رہے، اور یہ جج اعجاز الاحسن اور جج منیب اختر صاحب جو ہیں جسٹس، یہ بہت تکڑے جج ہیں، ان کے آپ نے ریمارکس سنے ہیں فل کورٹ کے دوران بھی جب لائیو آپ دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ مین آف دی میچ ہیں، مین آف دی ڈیسیژن ہیں، اور اینڈ کر دیے انہوں نے جو ریمارکس دیے، جو دلائل دیے، جو نقطہ نکالے، قانونی نکات نکالے فوجی عدالتوں کے اگینسٹ، تو وہ بالکل اس کے حق میں نہیں تھی کہ فوجی عدالتیں لگیں، کسی طریقے سے بھی نہ لگیں، تو کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں دیا گیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا اور کالعدم کرا دیا گیا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کس طریقے سے کنٹرولڈ ہے اور کس طریقے سے کس طرح نواز شریف کو، مفرور اعظم کو، اشتہاری اعظم کو ریلیف دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔